تو عورت کا حسن تو نزاکت میں ہے، لہذا بھاری بوجھ اس پر نہیں ڈالے۔ ملک کا ڈیفنس مردوں کا ذمہ داری ہے، نان نفقے کی فراہمی مردوں کی ذمہ داری، عورت کی نہیں ہے۔ عورت کا کام ہے گھر میں رہے، شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کرے۔ اب اگر دن بھر 8 گھنٹے عورت بھی کام کر کے آئی ہے، کسی باس نے بھی جھڑک دیا ہوگا، کچھ اور ہوگا، تھکی تھکائی اور طبیعت تکدر لے کر آئی ہے، مرد کا بھی یہی حشر ہے، گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لڑیں گے۔ لیکن گھر میں رہی وہ عورت، پھر بچے آ جاتے ہیں، 1 بجے آ گئے، ماں باپ دونوں آئیں گے شام کو 6 بجے 7 بجے 8 بجے، بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر 2 گھنٹے تو لگتے ہیں گھر پہنچنے میں۔ یہ بچے کیا کریں گے؟ کس قسم کے تجربات کریں گے؟ سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے کام کرنا۔ کہتے ہیں مجبوری ہے، آپ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے، دونوں کی سر توڑ محنت کے باوجود آپ کا جو ہے تقاضا پورا نہیں ہوگا، اور اسی کو سکیڑ لیجئے۔ کمانا شوہر کا کام۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے کسی مذہب نے نہیں دیے، لیکن برابر آپ کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر، نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی رائے ہے، اختلاف رائے ہو گیا ہے شوہر اور بیوی میں، بیوی دلیل سے سمجھا لے، اپیل سے سمجھا لے، جس طرح بھی سمجھا لے، منوا لے، ٹھیک ہے، اور نہیں تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی۔ فالصالحات قانتات، وہی لفظ جو ابھی آپ نے پڑھا، قانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ تو نیک بیویاں تو وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں، اس سے وہ بانڈ جو ہے مضبوط رہتا ہے۔ جب اللہ نے مرد کو بنایا طاقتور زیادہ، اور عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ نازک ہو۔ وہ کبھی کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی بھارت میں ایک، اس نے جو کہا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھے پچھاڑ لے۔ میں کون پچھاڑے گا؟ اس کو خود ہی پچھاڑ جائیں گے وہ۔